اس وقت ہر پاکستانی 1 لیٹر پیٹرول پر 80 روپے لیوی کی مد میں دے رہا ہے جو سیدھا حکومت کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں. یعنی یہ پیسہ عوام کی جیب سے نکل کر ٹیکس اور لیوی کے نام پر حکومت کی جیب میں جا رہا ہے. اب چاہے وہ پراڈو چلانے والا ایک امیر شخص ہو یا پھر ایک پرانی بائک والا کوئی غریب یا پھر کوئی رکشہ والا، سب کے سب یہ لیوی بالکل برابر سے دے رہے ہیں. اگر 1 لیٹر پیٹرول کی کل قیمت میں لیوی کا حساب ہم لگائیں تو اس کا تقریباً 25 سے 30% حصہ یعنی 1/4 سے بھی زیادہ رقم اس ایک لیوی کی صورت میں وصول کی جا رہی ہے. گزشتہ سال کے نمبرز تو اب سب کو یاد ہو چکے ہیں اور اس سال بھی حکومت نے گزشتہ سال سے بڑا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اور عوام کی جیبوں سے اس مالی سال کے دوران تقریباً 1700 ارب روپے نکالے جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب بھی حکومت کا دل چاہے گا اس لیوی کو مزید بڑھا کر کسی بھی وقت 100 روپے یا اس سے بھی زائد فی لیٹر تک لے جایا جائے گا. اب اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت بھی ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ کے اچانک جھٹکوں اور مہنگائی سے عام آدمی کو بچانے کے لیے حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان پیٹرول کی قیمتوں کے طریقہ کار میں اہم اور نئی اصلاحات پر بات چیت چل رہی ہے. حکومت کی جانب سے ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے جس کے تحت پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو دونوں طرف کے لیے بہتر بنایا جا سکے. اب اس تجویز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں اچانک بہت زیادہ بڑھ جائیں تو حکومت اس 80 روپے والی پیٹرولیم لیوی میں وقتی طور پر کمی کر کے عوام پر پڑنے والے بوجھ کو کم کر سکے. اور جیسے ہی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں مستحکم یا کم ہوں اس لیوی کو دوبارہ اصل سطح پر بحال کر دیا جائے. اس کا مقصد مارکیٹ پر مبنی قیمتوں کے اصول کو برقرار رکھتے ہوئے عام آدمی کو فوری ریلیف فراہم کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پیش رفت فیول پرائس اسٹیبلائزیشن فنڈ کا قیام ہے. اس فنڈ کا بنیادی مقصد ایک ایسا فائنینشیل بفر ہے جو عالمی مارکیٹ کی اچانک اور غیر معمولی قیمتوں کے اثرات کو خود میں جذب کر سکے. اس نظام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کے لیے حکومت کو عام سبسڈیز پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا جس سے قومی خزانے پر مزید قرضوں کا بوجھ نہیں پڑے گا. لیکن اس فنڈ کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے یہ سوال ابھی بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے مطابق یہ تمام تجاویز ان معاشی اصلاحات کا حصہ ہیں جن پر IMF کے ساتھ ٹیکنیکی سطح پر بات چیت چل رہی ہے. IMF کا ایک اہم مشن جلد پاکستان کا دورہ کرنے والا ہے جس میں ان تجاویز کو باضابطہ طور پر مذاکرات کا حصہ بنایا جائے گا. حکومت کی یہ کوشش ہے کہ IMF کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ قیمتوں کی اس لچکدار پالیسی سے نہ تو فنڈ کے ساتھ طے شدہ سالانہ ریونیو ٹارگٹس متاثر ہوں گے اور نہ ہی فائنینشیل ڈسپلن پر کوئی سمجھوتا ہوگا. مشرق وسطیٰ میں پیدا ہونے والی حالیہ کشیدگی اور تنازعات کے دوران جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اچانک بڑا اضافہ ہوا تو حکومت نے پیٹرولیم لیوی میں عارضی کمی کر کے قیمتوں کے شدید جھٹکے کو روکنے کی کوشش کی. لیکن وہ کوشش عوام کو کوئی خاص ریلیف نہیں دے سکی اور حالات معمول پر آنے کے بعد پیٹرول پرانی قیمت پر بھی واپس نہ آ سکا. اسی تجربے کی روشنی میں اب اس میکانزم کو ایک مستقل پالیسی کی شکل دینے پر کام کیا جا رہا ہے. IMF پروگرام کے تحت پاکستان کے پاس پیٹرولیم سبسڈیز دینے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے. ماضی میں دی جانے والی سبسڈیز نے ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا ہے جس کا نتیجہ گردشی قرضوں کی صورت میں نکلا. اب سارا زور اس بات پر ہے کہ سبسڈیز کے بجائے صرف مستحق اور کم آمدن والے طبقے کے لیے ٹارگیٹڈ امداد کی پالیسی اپنائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ مقامی ریفائنریز کی کارکردگی اور ان کے منافع کا معاملہ بھی اہم ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو مقامی ریفائنریز کے نمائندوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے. اس کمیٹی کا مقصد ایک ایسا توازن قائم کرنا ہے جس سے ایک طرف تو صارف کو قیمتوں میں ریلیف مل سکے اور پھر دوسری طرف لوکل ریفائنریز کا منافع بھی اس سطح پر رہے کہ وہ سرمایہ کاری جاری رکھ سکیں. اب اس موجودہ بحرانی صورتحال میں ان دونوں منصوبوں کی کامیابی پاکستان کے ایک عام آدمی کے ریلیف کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ہے کہ حکومت کیا IMF کو اس پر کنونس کر پاتی ہے یا نہیں اور پھر اس کا کتنا ریلیف ایک عام آدمی تک پہنچ پاتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.